السلام علیکم یار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے عطارد سیارہ، جسے ہندی میں بدھ کہا جاتا ہے اور اسے عربی میں عطارد کہا جاتا ہے۔ اسے انگلش میں مرکری کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اگر کام کے حساب سے دیکھا جائے تو تحریر تالیف سے ہے، لکھنے پڑھنے سے ہے، علم سے وابستگی ہے، اور اس کا تعلق اگر جسمانی طور پہ دیکھا جائے تو انسان کے دماغ سے، انسان کی عقل سے اور رگوں سے، وینس کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق پیٹ کی انتڑیوں سے ہے۔ اس کا تعلق نروس سسٹم سے ہے۔ اگر بدھ اشا ہو تو آدمی کا دماغ چست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، گڈ تھنکنگ ہوتی ہے، ذہنی طور پہ پاورفل ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے میں تیز باصلاحیت ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدھ کمزور ہو تو اس کے الٹ ہوتا ہے، علم بھی کم رکھتا ہے، عقل بھی کم رکھتا ہے، عقل اس کی کام نہیں کرتی، اور اگر یہ ریٹروگریڈ ہو یا کمزور ہو تو مختلف جگہوں پہ ان کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ریٹروگریڈ ہے برج میزان میں، لبرا کے اندر، تو اب وہ نروس سسٹم، وہ رگیں جو کہ تعلق رکھتی ہیں گردوں کے ساتھ، کڈنی کے ساتھ، میزان جو ہے کڈنی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے اسی گھر میں، اسی ہاؤس میں، لبرا میں اگر مرکری ریٹروگریڈ ہے تو کڈنی میں پرابلم پیدا کرتا ہے، یعنی کڈنی کی بیماریاں، اور وہ کیونکہ لبرا بادی برج ہے، ایئر سے تعلق رکھتا ہے، تو گیس کے امراض کڈنی میں ہو، جسے درد کولنج کہا جاتا ہے، درد ریڑھ اگر گردے میں ہو، کڈنی میں ہو، تو یہ پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر یہ برج حمل میں اگر ریٹروگریڈ یا کمزور ہوگا تو دماغی امراض پیدا کرتے ہیں، نیند کا نہ آنا، اور یا دوسری بیماریاں، یا پاگل پن، جنون، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے گھروں میں مینٹل پرابلمس کے لوگ رہتے ہوں، چاہے ایک ہوں یا دو ہوں، تو ان کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر مرکری کے نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، بدھ کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اور اس کی علاج ہوتی ہے، ظاہراً بھی ہوتی ہے اور باطناً۔ ظاہراً مطلب دوائی بھی ہوتی ہے، اور باطناً
کا مطلب ہے آپ اس کے لیے کوئی اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا لے کے اس سے اس کا علاج کریں، اور اس کے ساتھ میں صدقات، تو صدقات جو ہیں یہ اس کا علاج ہے، اور اس کا تعلق سحر و جادو سے بھی ہے، کیونکہ تحریر اور تالیف سے ہے، آواز سے ہے، چاہے وہ وائس کے ذریعے جادو ہو، چاہے وہ لکھت کے ذریعے جادو ہو، ریٹن میں ہو، دونوں کا تعلق بدھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بدھ کی نیگیٹیوٹی لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے نیگیٹیوٹی یہ جو مرکری کی ہے وہ پریشان کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایریز ہوگا تو اس کا چھٹا خانہ جو ہوگا وہ ورگو ہوگا، اگر ورگو میں یہ ریٹروگریٹ ہو جائے یا کمزور پڑ جائے تو پھر اس کے روزگار اور صحت کو متاثر کرے گا۔ لیکن اگر یہی ریٹروگریٹ برج میزان میں ہو جائے تو برج حمل یعنی ایریز والوں کو بیوی کے ساتھ اختلافات، جھگڑے، لڑائی، اور ساتھ میں جو ہے اگر کوئی کاروباری شراکت کسی کے ساتھ ہے، کسی قسم کا بھی کاروبار یا دھندا روزگار ہے شراکت میں، تو وہ اسی میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کی بھی پوزیشن ہوتی ہے سیاروں کی، اس طرح کی جو ہیں بیماریاں، تکالیف، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہی ریٹروگریٹ کسی کے 8ویں خانے میں ہو تو اس کی جو ہے جو بیماری پیدا ہوگی وہ ہوگی مردانہ قوت کی کمزوری۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا 8واں خانہ ہو اور اس میں عطارد نیگیٹیوٹی کے اثرات رکھتا ہو، ریٹروگریٹ ہو، الٹا ہو، راجع ہو یا کمزور ہو، تو اس سے کیا ہوگا، مردانہ قوت میں کمزوری ہوگی، یا اگر عورت ہوگی تو اس کے بھی جو ہے سیکسول پارٹس کی امراض ہوں گی، اگر مرد ہوگا تو اس کو بھی مردانہ جو امراض ہوتے ہیں اس کو پیدا کرتا ہے، یعنی اگر عورت کے ساتھ ہو تو اس کو بانجھپن کا شکار بناتا ہے، اگر مرد کے ساتھ ہو تو مرد کو بھی بانجھپن کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی اس میں وہ کمزوریاں پیدا ہوں گی جو قوت تولد اور تناسل میں مانع ہوگی، وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ان کے صدقات کیا ہیں، تو ان کے صدقات مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم معدنیات میں دیکھیں تو جو گرین کلر کا کوئی بھی نگ ہوگا، کوئی بھی جیم اسٹون ہوگا، کوئی بھی جواہر ہوگا تو وہ صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ نیگیٹیوٹی کسی بھی آدمی کو صدقہ دینا ہے ہربل میں یعنی نباتات میں، تو سبز دال یا جیسے دال مونگ کہتے ہیں ثابت چھلکے سمیت وہ دینی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا جو اس کا صدقہ ہے، اگر ہم حیوانات میں صدقہ دیں گے، اور حیوانات میں بھی اسپیشل وہ صدقہ جو کہ ہوائی برج میں ہو، اگر تو ہم طوطے کا صدقہ دیں گے، یا طوطا جو ہے پیرٹ جسے بولتے ہیں وہ لے کے ہم آزاد کریں گے۔ کہیں بھی آپ بازار میں جائیں گے اور وہاں سے پیرٹس کو خرید کے انہیں آزاد کریں گے تو یہ اس کا صدقہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہمیں وہ دال کھلانی ہے تو پھر بھی ہمیں ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ وہ کس جانور کو کھلائیں یا پرندے کو کھلائیں، تو پرندوں کو بھی کھلائی جا سکتی ہے،
جانوروں کو بھی کھلائی جا سکتی ہے۔ اب جو جانوروں کو کھلائیں گے تو پھر اس میں ڈیسیشن لینا پڑتا ہے کہ وہ جانور جو کہ سم چیرے ہوئے ہیں ان کو کھلائیں، یا جن کا سم گول ہو، جیسے ہارس ہے، جیسے ڈانکی ہے، گدھا ہے، یا گھوڑا ہے، حصان ہے، یا ہمار ہے۔ تو جس طرح کی مخلوقات، جس طرح کے صدقات نکلیں گے اور جس جگہ پہ ان کو دینا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے ایسٹرالوجی کی ایک ڈائگنوز کرنا۔ باقی صدقات تو وہی ہوتے ہیں، اور اگر وہی صدقہ ہمیں کسی انسان کو دینا ہوتا ہے تو ہمیں تھرڈ جو نسل ہوتی ہے اس کو دینا پڑتا ہے، جسے خسرا بولتے ہیں یا جسے شیمیل بولتے ہیں، ان کو یہ صدقات دینے پڑتے ہیں۔ اور ان میں کیا صدقات ہیں؟ سبز رنگ کا جوڑا کسی بھی اگر آپ شیمیل یا خسرا کو دیں گے تو یہ صدقہ ہو جاتا ہے بدھ کا۔ اور ساتھ میں اگر آپ وہ نہیں دیتے، دال دیتے ہیں، تو دال بھی کبھی انسانوں کو دینی پڑتی ہے، اور اگر جو گھاس ہوتی ہے تو گھاس جانوروں کو دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جب برج میزان میں لبرا میں مرکری الٹا ہو جائے تو اس کا صدقہ ہے گھاس یا سبز دال۔ آپ جو ہے گھوڑوں کو یا گدھوں کو کھلائیں گے، فیڈ گراس ٹو ہارسز اینڈ ڈانکیز۔ تو یہ صدقہ ہے اس کا۔ اور اسپیشلی اگر دن کو ہم چوز کریں گے تو بدھ یا جمعرات کے دن اس کو سلیکٹ کریں گے، اسپیشلی جمعرات کے دن، لیکن بدھ کو بھی یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم ڈائگنوز کریں گے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، مینٹلی بیمار ہوتے ہیں، سکنیس ہے ان کو، اور ان کے عقل کی یا ان کو دوسری بیماریاں ہیں، جیسے مالیکولیا ہے، جنون ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اندھیرے میں نہیں سو سکتے، یہ سارے جو ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں، یا سوداوی امراض، اسے امراض سودا کہا جاتا ہے حکمت میں، وہ ہیں۔ تو اس حال میں ان صدقات کو دیا جاتا ہے، اور ان صدقات کو دینے سے آدمی کو اس بیماریوں سے نجات ہوتی ہے۔ میں صدقات اس لیے زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ عملیات پڑھتے ہوئے اکثر لوگ جو ہیں ان کو وقت کا، استخراج کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ رجعت میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی فکر پڑھتے ہیں، اگر عطارد ریٹروگریٹ ہوتا ہے تو اس حال میں، یعنی ابھی جو دور چل رہا ہے، تو اس کے مطابق ان کے اوپر جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں ریٹروگریٹ کے دوران، تو ان کو جو ہے مینٹلی ڈسٹربنس پڑ جاتی ہے، اور اگر کسی کو جو ہے مردانہ کمزوری ہوگی، کسی کو کون سی بیماری ہو جائے، تو اس وجہ سے جب بھی اگر عطارد یا مرکری الٹا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ عمل پڑھنے، کرنے اور کرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سمجھو، یہ مین شرط ہے کہ اگر آپ کا مرکری ویک ہے تو آپ لوگوں کو کوئی بھی نقش لکھنا اور لکھ کے رکھنا، پہننا، اس سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ بلکہ اگر آپ کسی ایمولیٹ پہ، کسی جواہر پہ، کسی جیم اسٹون پہ بھی کچھ لکھوائیں گے تو وہ آپ لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹس دیں گے، کیونکہ اس وقت عطارد یا مرکری جو ہوتا ہے وہ ریٹروگریٹ ہوتا ہے، اور ریٹروگریٹ ہونے کی صورت میں نے کہا پاگل پن، جنون، نفسیاتی امراض، سائیکالوجی امراض، یہ سب لوگوں کو جو ہیں پریشان کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں ہو، پریشان ہوں گے،
جب تک آپ ان کے صدقات نکالیں، صدقات نکالیں گے تو آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی، آپ لوگ صحت مند بن جائیں گے۔ اگر آپ لوگ عمل پہ ضد کریں گے کہ ہم عمل کریں، تو پھر آپ لوگوں کو علاج کروانے اور کرنے میں بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ بعض لوگ عامل تو ہوتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر رجعت ہوتی ہے تو ان کو سنبھالنے والا تک کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی ہوتے ہیں جن کے مرشد یا دوست یا ان کے بھائی جو ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں، اور پھر ان کا ایک باقاعدگی سے علاج کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ بعد میں ساری زندگی ڈسٹرب رہتے ہیں، ان کی پورا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، اگر کسی کا مینٹلی ڈسٹربنس ہو تو کیا اس کو کوئی رشتہ دے گا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی کام کرنا پسند کرے گا؟ تو میرے بھائی، عملیات آپ کریں، آپ لوگوں کو اگر شوق ہے تو کریں، لیکن سب سے پہلے بیسکس کو سیکھیں، سمجھیں اور میری ویڈیوز کو دیکھیں۔ میں نے حتی کوشش اپنی طرف سے یہی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے رہنمائی ہو سکے، لیکن پھر بھی ایک جنون ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے لوگوں کو، اور وہ اس میں کود پڑتے ہیں۔ تو بھائی، جب تک آدمی کو پانی میں تیرنا نہیں آئے تو اس وقت تک اس کو دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔ تو یہ عملیات ایک نور کا بحر ہے، سمندر ہے، سب لوگ اس کو جب تک سیکھیں نہیں تب تک نہیں اس میں اتریں۔ لوگ آپ لوگوں کو کہیں گے آپ کریں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے میں اس نہر میں نہاؤں، تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ غسل نہیں کریں۔ تو جو لوگ اچھے ہوں گے وہ آپ لوگوں کو یہی مشورہ دیں گے کہ جلدی سے آپ اس میں نہیں جائیں جب تک آپ سیکھیں نہیں۔ جو لوگ آپ کے ہمدرد ہوں گے وہ آپ کو پہلے منع کریں گے، سکھائیں گے، بعد میں آپ کو دریا میں تیرنے کے لیے چھوڑیں گے۔ تو اسی طرح عملیات آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا علم ہے، اور اس علم کی جو بنیادیں ہیں وہ ایسٹرالوجی کے ساتھ اور علم جفر کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اگر ان علوم میں کسی کو ادراک حاصل نہیں ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عملیات سے دور رہیں، چاہے وہ اسلامک علم ہو یا دوسرے مذاہب کے۔ سارے مذاہب کے روحانی اسپرچول علم جو ہیں، علوم ہیں، ان کی بنیاد جو ہے ایسٹرالوجی سے ملتی ہے۔ ایسٹرالوجی اور روحانی علوم، ان کا کامبینیشن ہے، اور جب وہ کامبینیشن پورا ہو جاتا ہے تو پھر نوراً علی نور اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کو وہ نہیں ہے تو وہ سمجھو اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لوگوں سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔